مجھے یہ بتائیں کہ یہ درود جو میں پڑھ رہا ہوں کیا اس درود کے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے یا بے شک فائدہ ہے. دو تین نے کہا ہے فائدہ ہے. سب مانتے ہیں فائدہ پڑھتے ہیں. اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں عقیدت کے پھول بچھائے. سبحان اللہ. کیونکہ اہل بیت ایسی ہستیاں ہیں 100% آقا کی امت کو ان سے تمسک کرنا چاہیے. بے شک ان سے محبت کرنی چاہیے 100%. بے شک. صاحب ہمارے آقا نے جب فرمایا انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اور فرمایا اہل بیتی کا سفینۃ نوح فمن رکبها فنجا ومن تخلف عنها فہلک. سرکار کے فرمودات جنگل میں کھڑے ہو کر آقا فرما رہے ہیں. غور کیجیے اس دور کے فتنوں سے بچتے ہوئے جنگل میں کھڑے تھے آقا یا انسانوں کے اجتماع میں کہہ رہے تھے. اور وہ کون انسان تھے جن کے سامنے سرکار کھڑے ہوئے؟ کون تھے؟ آقا کے صحابہ تھے نا. بے شک. صحابہ سے فرما رہے تھے کہ انی ترکت فیکم ما. اب ملا کو سمجھ آئے تو پھر نہ بے شک. فرمایا تم میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں. وہ چیز دو کا ذکر نہیں، وہ چیز. ایک روایت میں دو ہے کہ انی تارکن فیکم مستقلین. میں دو بڑی بھاری وزنی عظمت والی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. اور اس میں ماں کر میں موصول ہے، دونوں ذاتوں پر دلالت ہے. فرمایا تم میں، اب مخاطبین جو صحابہ تھے اور صحابہ کے وسیلے سے ہم قیامت تک کی امت. بے شک. میں تم میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں اگر تم نے اس کا دامن تھام لیا. ان اخذتم به، اگر اس کے ساتھ لگ گئے، اس کا دامن تھام لیا تو لن تضلوا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں. سبحان اللہ. کفر تو اپنی جگہ پر رہا، گمراہ بھی نہیں ہو. اب وہ چیز کون سی تھی جس کے لیے آقا نے فرمایا میں نے وہ چیز چھوڑی ہے تم نے کہ اگر اس چیز کا دامن تھام لوگے تو گمراہ بھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگی. سبحان اللہ. وہ چیز کون سی ہے؟ فرمایا کتاب اللہ ہے و اطراتی،
اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اور جو نبی پاک کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور سرکار کے اعلان پر غور نہیں کرتا، وہ دھوکے باز ہے، وہ فراڈی ہے، وہ مکار ہے، وہ عیار ہے، وہ ابلیس ہے۔ دعویٰ نبی کی محبت کا اور نبی کے فرموبات پہ غور کا نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی نہیں کرتے۔ ایمان سے بتاؤ، علی صحابہ بھی صحابی بھی تھے یا نہیں؟ صحابی تھے۔ سبحان علی پاک صحابی تھے۔ صحابی تھے یا نہیں تھے؟ بے شک سر۔ سیدہ زہرا پاک صحابیہ تھیں یا نہیں تھے؟ حسنین کریمین صحابی تھے یا نہیں تھے؟ یار جو علی سے محبت رکھتا ہے نا، علی سے، وہ مومن ہے۔ بے شک بے شک۔ اور محبت زبانی نہیں، محب علی ہو اور علی پاک جن کے پیچھے نماز پڑھیں، علی کا امام جیسا ویسا ہوگا۔ علی پاک نماز پڑھیں صدیق اکبر کے پیچھے۔ میں پرسوں چوتھ رات ایک قصبے میں تقریر کر رہا تھا، میرے سامنے آدھا شیعہ بیٹھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سنیوں میں قدم رکھواتا اور عقیدہ شیعوں کا رکھتا، وہ بیٹھا تھا میرے سامنے، میں جانتا تھا دو بھائی ہیں، سید ہیں، ایک صحیح العقیدہ سنی، دوسرا بیچارہ نہ خدا ہی ملا نہ رسالہ۔ اب میں نے تقریر کرتے کرتے میں نے پوچھا، میں نے کہا جناب شاہ جی یہ بتاؤ، علی پاک نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ جو یہ قاری بشیر بھی صاحب، میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ مولا علی نے نماز پڑھی تھی صدیق اکبر کے پیچھے؟ جو میں نے کہا یار بول تو صحیح، پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ دل میں تھا نا بغض، کہنے کا مجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا انہوں کو کیا پتہ چل سکتا ہے؟ علی کو ہم مانتے ہیں، اللہ کی قسم علی ہمارے آقا ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ یہ کیا محبت علی ہوگی؟ ارادت علی سے، محبت علی سے، اور علی جہاں کھڑے ہوں آقا تو فرمائے الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ اگر علی صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہیں تو صدیق اکبر کی امامت بھی حق ہے، علی پاک کی کیا اقتداء بھی حق ہے۔ اگر علی پاک فاروق اعظم کے پیچھے کھڑے ہیں تو فاروق اعظم کی خلافت بھی حق، امامت بھی حق، عدالت بھی حق، اور علی تو ہے ہی حق۔ اگر مولا علی کھڑے ہیں ذوالنورین کے پیچھے تو ذوالنورین عثمان غنی، جن کے لیے میرے آقا نے میں نے کل نبی رفیق و رفیقی یعنی پھر جنت، تو بھائی علی پاک کھڑے ہیں تو عثمان غنی کی خلافت بھی حق، امامت بھی حق، سرکار بھی حق، کہ علی وہاں نہیں کھڑے ہوتے جہاں آقنا۔ ہمارے آقا کا فرمان ہے الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ ہم کہاں علی پاک کے مرید ہوئے اگر صدیق اکبر کو بھونکیں، اگر فاروق اعظم کے خلاف بغض باطن کا اظہار کریں،
اگر عثمان غنی کی عظمت کو نہ مانے وہ علی کا کچھ نہیں لگتا. نام لینا اور بات ہے، لگتا کچھ نہیں ہے. اللہ کی قسم جو علی کو مانتا ہے وہ علی کے ایمانوں کو بھی مانتا ہے. اب محبت دعوی، محبت کا دعویٰ تو سرکار کی ذات کے ساتھ ہے، اور یقیناً جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں وہ کمینہ نبی کا لگتا کیا ہے. سرکار کی محبت ہے تو قیامت میں بھی سرکار کے ساتھ ہو. المرء مع من احب. سرکار کا فرمان ہے. ایک صحابی پوچھ رہے ہیں نا متی وقعت الساعۃ، حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ آمد تو نے قیامت کے لیے کیا بنایا ہے؟ عرض کی حضور میرے پاس نیک اعمال تو زیادہ نہیں مگر آپ کی ذات سے مجھے محبت ہے. آقا نے فرمایا المرء مع من احب، اور کیا تجھے چاہیے؟ بندہ قیامت کے دن وہی ہوگا جہاں اس کا محبوب. ایمان سے بتاؤ اللہ تعالی نبی پاک کے نوکروں کو محبوب بناتا ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کے مطیع ہوں، رسول اللہ کے متبع ہوں، جو اتباع خاص اور کامل طور پر نبی پاک کی کرتا ہے. رب فرماتا ہے یحببکم اللہ. سبحان اللہ. یہ اللہ کا محبوب ہے. نبی پاک کی نوکری کرے، نبی پاک کے حکم پر عمل کرے، نبی پاک کے نقش قدم پہ چلے، ان کی غلامی کا توق زیب گلو کرے. رب فرماتا ہے بے نیاز ہوں پر میں تو محبوب کے محبوں کو دیکھتا ہوں. جہاں میرے محبوب کے محب ہیں، جس قوم کے ہیں، جس نسل کے ہیں، جو کچھ ہے، میں محب ہوں وہ محبوب ہوں. سبحان اللہ. جن کے نوکروں کا یہ مقام ہے ان کے محبوبوں کا کیا مقام؟ سبحان اللہ. میں آپ سے حسن و حسین میرے نبی کی گود میں ہیں. حسنین کریمین طیبین طاہرین جلیلین شہیدین صفتین سبحان اللہ. سلام اللہ علیہ. گود میں ہیں، گود میں. اور میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. یا اللہ یہ دونوں میرے محبوب ہیں سبحان اللہ. اور میری درخواست ہے کہ تو بھی ان کو محبوب رکھ. سبحان اللہ. تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرے اس کو بھی محبوب رکھ. تو پھر تو یزید کے گن کیوں گاتا ہے؟ لعنت بھیجو اس کتے ملا پر جو کہے مجھے تو یزید میں کوئی قصور نظر نہیں آیا. یزید میں تو قصور نہیں تھا. ارے اس کتے میں کوئی قصور نہیں تھا. جب نعمان بن بشیر کوفہ میں امام مسلم کی عزت کر رہا تھا تو کس نے اس کو تبدیل کر کے ابن زیاد بدمحال کو بصرہ میں بلایا؟ اندھے ہو گئے ہو. نعمان بن بشیر گورنر تھا کوفہ کا، لیکن وہ محب اہل بیت تھا. اس نے حضرت امام مسلم کی آمد پر عزت کی. لوگوں نے ان کے ہاتھ پر حسین پاک کے لیے بیعت کی. سارے کوفے والوں نے حسین پاک یوں ہی نہیں چل پڑے. دکھانا تھا نا دنیا کو رب نے کہ اگر محمد کے کندھوں پہ بٹھاتا ہوں تو حوصلے بھی یہ دیتا. سبحان اللہ. حسین کندھوں پہ نہیں بیٹھے محبوب، حسن کندھوں پہ نہیں بیٹھے.
اور جس محبوب کے قدموں کے نیچے مٹی آئے اور رب قسمیں اٹھائے، جن کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی میرے رب کو محبوب ہو، ان کے کندھوں پہ بیٹھنے والوں کا شان کیا؟ یہ قدم کوئی جیسے ویسے قدم ہے، عرش نیچے ہے، میرے آقا کے قدم عرش کے بھی اوپر ہیں، قدم والے کے کندھوں پہ حسنین بیٹھے ہیں، قدم آئے مردہ پہاڑ پر، پہاڑ زندہ ہو، وقت نہیں دلائل کا اور نہ میری صحت گوارا کرتا، اور یہ صرف محبت کی بات ہے۔ سرکار کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، صحابہ کی گفتار کو بھی سلام، اور محمد پاک کی گفتار تو ہے ہی اللہ کی گفتار، وما ينطق الهوى إن هو إلا وحی یوحی، کندھوں پہ ہے نا اور سرکار چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نظر پڑی، کہنے لگے نعم المرکب، سواری کتنی پیاری ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا نعم الراکب، ارے سواری ایسی جیسے ویسوں کو ملتی ہے، مرکب کو دیکھا ہے تو راکب کو بھی دیکھو، نعم الراکب، آقا نے فرمایا نعم الراکب، کتنی عظمت والا ہے سوار، کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، یسمہما و یشمہما، سینے سے لگاتے ہیں، سرکار پھر یہ یزم و زم کرتے ہیں۔ حدیثیں سنا رہا ہوں، یا کسی کا کلیجہ پھٹتا ہے تو پھٹ جائے، ہمیں تو بابا حسنین پاک سے بابا، ہم تو حسنین کے دشمن پہ لعنت بھیجتے ہیں، اس نے ہمارے عقیدے میں یزید لعنتی ہے، یزید کو لعنتی نہ مانے وہ کتا بھی لعنتی ہے۔ تو اندھے کو کیا پتا، گولڈا کے تاجدار رئیس المجددین، جن کو میرے آقا نے مرزائیت کی لعنت کو دور کرنے کے لیے خود چنا، واہ گولڈے کے بعد تیری عظمت کو سلام۔ تمام مجددین کو تیرے امت کے علماء اکابرین نے کہا مجدد، اور گولڈے والے کو خود نبی پاک نے کہا مجدد، رئیس المجدد۔ وہ فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ جب اہل بیت اطہار نبی کے گھر کا لٹا ہوا قافلہ، کون تھی سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا، کون تھی حضرت سیدہ سکینہ، کون تھے امام زین العابدین، قافلہ قیدی، کلمہ پڑھنے والے مریدوں نے پیر کے بیٹے کو قید کیا، لعنت تیری مریدی پر، تو کہاں نبی کو ماننے والا ہے، تو تو چوری والا مجنون لگتا ہے۔ نبی کے گھر کی بیٹیاں قید، خیمے جلائے گئے، کیوں جلائے؟ 150 خط بھیجا تھا کوفیوں نے، لاجوفیوں نے حسین پاک کی بارگاہ میں، اس لیے خیموں کو آگ لگائی کہ ان میں خط پڑے ہیں، یہ بھی جل جائیں گے، خط بھی جل جائیں گے، ثبوت تو نہیں رہے گا۔ تو کتو تم جلاؤ خطوط کو، میرا رب کہتا ہے یزید پہ قیامت تک لعنت ہوگی، حسین کو سلام ہوگا۔
قیدی قافلہ، یہ انہی کا کام تھا جو اتنا صبر کر گئے۔ ہمیں تو پتہ چلے نا باہر گولی چل رہی ہے، اسلام کا نام لینے والوں پر گولی چل رہی ہے، تو ہم تو اندر چھپ کے بیٹھ گئے، ہمارے حوصلے پست ہو گئے۔ اللہ کی قسم وہ نبی کے کیا لگتے ہیں جو کہتے ہیں اس تحریک کا جو رکن نہیں ہے، اگر وہ پیر ہے تو اس کے آستانے پہ پیشاب کرو۔ کتو تم بکواس کرتے ہو، تم پیسے لے کے سب کچھ کر رہے ہو، ہم محبت کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ قادیانی جاہل تھا، مرزا جاہل نہیں تھا، فاضل درس نظامی تھا، بہت بڑا فاضل تھا، پیسہ ملا یہودیوں سے، بیک کیا نبوت کا دعویٰ۔ لانتی ہے یا نہیں؟ جو اس کو لانتی نہ مانے وہ خود لانتی۔ پیسے نے ملا تیری اس علم کا کیا فائدہ جو چند ٹکوں کی خاطر تو نے اپنے دین ایمان کو برباد کر دیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جل رہا ہے۔ یہ بابا یہودی بڑے کمینے ہیں، جتنی خرابیاں ہو رہی ہیں یہودی کرا رہے ہیں۔ جناب بندہ ہو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا اور کہے حسین کو رونے والے کمینے، اتنا شرم نہیں آتا؟ حسین کو تو خود نبی پاک روئے ہیں، حسین کو علی پاک روئے ہیں، حسین کو صحابہ روئے ہیں، حسین کو اہل بیت روئے ہیں۔ یہ کہنا حسین کو رونے والے کمینے ہیں، یہ کسی بے غیرت دلہ جو بکا ہوا کمینہ ہے اس بکے ہوئے کی بکواس ہو سکتی ہے۔ اگر محبت حسین میں رو گے تمہارا ایک آنسو کا نکلا ہوا قطرہ جہنم کو بجھا کے رکھ دے۔ اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا، اہل بیت کون ہے؟ نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والے۔ اب ہم کہیں نا ایک ہے گھر والے اور ایک ہے در والے، ملا کو بڑا غصہ ہوتا ہے، کیوں جی صدیق کے اکبر در والے ہیں؟ ارے پاگل، در والا ہونا کوئی کم بات ہے؟ نبی کے در والا ہو، جن کو سرکار نے فرمایا یہ میری اہل بیت ہے وہ ہیں گھر والے، اور جو میرے نبی پہ نچھاور ہونے والے ہیں وہ ہیں در والے۔ سمجھ نہیں آتی بولنے میں۔ لٹا ہوا قافلہ پاک بیویوں کا بغیر پردے۔ جناب بندہ جب یزید کی دربار میں پہنچا شور تو مچ چکا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے کربلا سے۔ یزید کی اپنی بیوی دربار یزید میں آئی، دیکھو تو صحیح، سنا ہے کہ نبی کے گھرانے والوں کو قید کیا ہوا ہے۔ جب آئی اسے چادر پہنی ہوئی تھی، پردہ کیا ہوا تھا، اور جب دیکھا اس کی چادر ہٹ گئی، چہرے سے چادر ہٹ گئی۔ یزید بولا چادر ٹھیک کر، پردہ کر۔ یزید کی بیوی بولی، اس نے کہا میرے پردے کا بڑا فکر ہے تجھے، محمد پاک کی بیٹیوں کا فکر نہیں ہے۔ پھر کہتے یزید کا کوئی فکر، کوئی قصور نہیں۔ امام زین العابدین سرکار نے میں آج جمعہ کا خطبہ مجھے دینا، آخر نبی کا نور نظر تھا، علی کا لطف جگر تھا، جیسی ویسی ہستی کو نہیں۔
صرف چند لمحات امام زین العابدین نے منبر پہ بیٹھ کے گفتگو شروع کی. یزید چیخ پڑا اذان کہو اذان جلدی کرو, کہیں ہو نہ ہو کہ لوگ میرے اوپر پتھر برسانے. یہ خوف ہے. اور ایمان سے بتاؤ 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر, یہ دلیری کی دلیل ہے. پھر پانی بھی بند کرنا. غریب الوطن ہے, مسافر ہیں, لیکن ان کو نہیں پتا ارے پانی سے تم مرتے ہو, حسین تو پانی کا مالک ہے. اللہ کی قسم. باتیں بہت ہیں لیکن وقت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, صحت کا بھی کوئی خیال. جناب اللہ تاجدار گولڈ کی بات بتا رہا تھا. آپ نے لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ اہل بیت اطہار کا قیدی کا لوٹا ہوا تھا, جب پہنچا دربار یزید میں تو یزید بولا آج اگر میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ محمد سے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. ابھی بھی کچھ نہیں کہا کیا یزید نے. شرم نہیں آتی بولنا تجھے؟ نبی کا دل دکھاتا ہے. دل نہیں دکھتا ہوگا میرے آقا کا جن کے لیے رب کی بارگاہ میں کہیں انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. دل نہیں دکھتا ہوگا. حضرات محترم, یہ نفوس قدسیہ یہ حق والے حق والے یوں ہی خامخواہ یزید کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کہتے ہیں جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی, لعنت تو یزید کہاں سے شہزادہ نکل گیا ہے. اور حسین پاک تو شہزادے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب حال. جنت کے جوانوں کے سردار دیکھنا ہی نا تو میرے کندھوں کے سوار. سبحان اللہ. بہرحال حضرات محترم, یہ معاملہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے. جن پر میرے نبی کی نظر ہے وہ کامیاب ہو جاتے. باقی چاہے مجبب ہوں, مکبب ہوں, مسبت ہوں. جانتے ہو مسبت کس کو کہتے ہیں؟ جن کی پیشانیوں پہ کالے ٹکے پڑے ہوئے. جبہ پہنے, بڑی دستار, جبے والا مجبب, بڑی دستار والا مکبب, پیشانی کے نشانوں والا مسبت. اور جہاں یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں وہ ملعن. حضرات اللہ کا شکر ادا ہمیں رب نے اپنے حبیب کے محبوبوں کا محب رکھا ہے, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے اسی پہ قائم رہے. یہ باتیں سن کر لوگ کہتے ہیں یہ رافضی ہے, یہ رافضی ہے. میں نے کہا کتے تجھے رافضی کا پتہ ہی نہیں, رفض کہتے کس کو. اور جاہل کہیں کہ جہل مرکب کے مجسموں, رافضی وہ ہوتا ہے جو کتا صدیق اکبر کو بھونکے, جو فاروق اعظم کو بھونکے, جو عثمان غنی کو بھونکے, جو صحابہ کے خلاف بکواس کرے, وہ ہے رافضی. میں رافضی پہ کروڑوں لعنتیں بھیجتا ہوں, اور جو مجھے کہے رافضی اس پہ کھربوں لعنتیں بھیجتا ہوں. کتا ہے, کمینہ ہے. ہماری زندگی گزر گئی ہے عقائد کی تبلیغ عقائد کرتے ہیں.
میں کس سے کہانیاں نہیں سناتا مسجد میں 42-43 سال ہو گئے دولت کے تانے کی مسجد کہانیاں نہیں سناتا قرآن و حدیث سناتا تو حضرات محترم اب بلا ہم کیا جہاد کریں گے کہ جب محفل میں بھی دیوار کی ٹیک لگا ہے اب آپ کو میں کشمیر کے محاذ پہ بلاؤں آؤ بھی جہاد کرنا ہے محفل کے آداب ہوتے ہیں ادب کے ساتھ محفل میں کسی دنیا دار کی محفل نہیں کر رہا میں تو محمد پاک کے گلزار کی محفل کر رہا سبحان اللہ اللہ قبول فرمائے آمین